الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ مضمون ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی وصیت. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. یہ وصیت صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نہیں ہے، پوری امت کو ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یعنی وہ وسیلے بن گئے بیچ میں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 باتوں کی وصیت فرمائی اور ان کے ذریعے سے یہ آگے منتقل ہوتے ہوتے ہم تک اور آپ تک سے وہ پہنچ گئی. یہ 10 باتیں. اول بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے. یعنی شرک پہ تمہیں اکسایا جائے اور جان کا خطرہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے اس کی ذات میں چاہے اس کی صفات میں. دوسری وصیت یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل اور مال چھوڑ دینے کا حکم دیں. ہر حال میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. ہاں اگر کوئی گناہ کے کام کو حکم کرتے ہیں تو دوسری حدیث ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. والدین کی اطاعت فرمانبرداری کی بھی اہمیت اور تاکید کو ظاہر کرنے کے لیے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے الگ ہو جانے، تمہارے مال اور اسباب اور املاک اور جائیداد سے دستبردار ہو جانے کا بھی حکم دے تو اس حکم کی اطاعت کرو. تو اس بارے میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ کا یہ حکم ماننا واجب نہیں تاکہ ہر جو نقصان میں مبتلا ہونا لازم نہ ہے. فرض نماز کی اہمیت جتلانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر تم جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دو گے تو پھر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی ذمہ داری سے باہر سمجھو. دنیا میں تو اعتبار سے اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے قانون کے تحت جس تعزیر کے مسترجم پر پاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی امن و عافیت تمہیں نہیں ملے گی. اور آخرت میں تو اس اعتبار سے کہ وہاں ترک نماز کے سبب خود اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا. اسی طرح ماں باپ کے متعلق بھی فرمایا گیا اگر وہ کسی نافرمانی کا حکم کرے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی، ان کی آواز میں گفتگو نہیں کی جائے گی، ان کی خدمت اس حال میں بھی کی جائے گی. تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. آج تو ایسے حالات ماں باپ کو مارتے اور پیٹتے، اولاد جائیداد جو ہے وہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی اور باپ کو الگ کر دیا. ماں در دولت کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، مقدمہ کر رہی ہے کہ میری جائیداد. اسی طرح سے فرمایا جان بوجھ کر کبھی بھی کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مریض ذمہ ہو جاتا ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جتنے لوگ نماز چھوڑے گئے ہیں وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑے ہوئے تو پھر کیا ہے، کون سا حضور ہے. جان بوجھ کے کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، نماز کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہلاتی ہے کہ شراب پی کر آدمی پہ 10 قسم کے گناہ کرتا ہے. فرمایا اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا، کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے. جتنی آدمی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ خطرناک ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا. باپ کی نافرمانی آدمی کرتا اس کو حکم نہیں مانتا تو باپ کے غصے میں آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ہے کہ جن کاموں سے اس نے روکا ہے اس کو کرے اور جن کو کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں کرے، یہ اس کی نافرمانی ہے. اور خاص طور پر ایسے ایسے کام کہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے، عورت مرد بننے کی کوشش کرے، کہ اس متعلق حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کی غضب کی وجہ سے اس کا عرش بھی دہنے لگتا ہے. تو آج یہی حال چل رہا ہے کہ مرد عورت بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، عورت مرد بن نہیں. تو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا. پھر فرمایا جہاد میں دشمنوں کو ہرگز پیٹ نہ دکھاؤ، اگرچہ کہ تمہارے ساتھ کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں. یعنی لاشیں گرتے ہوئے بھی دیکھو پھر بھی جہاد کے میدان سے پیچھے مت بھاگنا. اور ساتواں یہ کہ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں پھیل جائے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی ان کے درمیان سے بھاگو مت. جہاں کوئی وبا پھیل جائے، تعاون پھیل جائے تو حکم یہ ہے کہ
جہاں یہ تعاون پھیلا وہاں کے لوگ باہر نہ نکلے اور باہر والے اندر نہ جائیں۔ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو، جتنی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق جائز معاملات کے اندر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہو، ان پر کنجوسی مت دکھاؤ۔ گھر والے بیمار ہیں، پیسے کو دبا دبا کے رکھا ہوا ہے، جو ضرورتیں ہیں اور اس کو نہیں کرتے پورا، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بس تھوڑا سامان لا کر دے دیا اور کہا کہ اسی میں گزارا کرو، جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، تمہیں جس طرح کرنا ہے کرو۔ اب وہ بھی پریشان کیسے کریں، اور خود باہر جو ہے وہ گٹکے میں سارا خرچہ کر رہے ہیں، سگریٹ پہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ مال اڑا رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہیں، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، جو ان کی ضروریات اور ضروریات کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو اپنی ضروریات کو بہت بنا دی ہے۔ قرآن تعمیر رحمہ اللہ نے فرمایا ضرورت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو، وہ ضرورت کہلاتی ہے۔ جب وہ چیز نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، تو وہ ضرورت ہے۔ اب کتنی چیزیں ہم اپنے سے دیکھ لیں گھر کے اندر کہ جو ایسی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن اس کو ضرورت سمجھ کے جو ہے وہ خریدتے چلے جاتے ہیں، تو ناجائز معاملہ ہوتا ہے۔ بعض چیز ایسی جو ضرورت بھی نہیں ہے اور اچھی بھی نہیں ہے، گناہ کی طرف جانے والی، ان کا خرچہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بیوی بچوں کو خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کے کھلانے پلانے کے اندر، لباس کے اندر، جو ان کی ضرورتیں تعلیم کی ہیں اور علاج کی ہیں، ان پر خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور نبی نے وصیت فرمائی تادیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ۔ تو یہ بھی بتایا علماء نے اس حدیث کا مطلب کہ ایک ڈنڈا گھر پہ لٹکا کے رکھنا چاہیے اولاد کی تربیت کے لیے، مارنا پیٹنا نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈے مارتے ہیں۔ بعض بڑے دلدار ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر وقت ڈنڈے برساتے ہی رہتے ہیں، اولاد بالکل جو ہے وہ سہم بھی جاتی ہے اور جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ڈنڈا جو ہے وہ لٹکا کے رکھو، ڈراتے رہو، جو گڑبڑ کی تو یہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے بچے جو ہے وہ ان کو عادت بھی آ جاتا ہے اور حکم بھی مانتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وصیت میں فرما دیا تادیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ۔ نہ ہٹانے کا مطلب یہ کہ سامنے رکھو، بالکل کہیں لٹکا کے رکھو یا کسی چیز کے اوپر رکھو کہ بچوں کو پتا ہو کہ یہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے جو ہے گڑبڑ کی تو پھر جو ہے وہ ڈنڈا لگے گا، لیکن ہر بات پہ ڈنڈا نہیں لگایا جاتا، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہو، یعنی اہل و عیال میں سے کسی کو استطاعت یا تادیباً کچھ مارنا پیٹنا ضروری ہو تو اس سے پہل و دہی نہ کرو، اور ان کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت و تلقین کرتے رہو، اور دین کے احکام و مسائل کی تعلیم دیا کرو، اور ان کو بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اب یہ کتنے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتے ہو کہ دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے، سزائیں ملیں گی، آگ جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے۔ کون اپنے بچوں کو ایک تمام باتیں ڈراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد دلاتا ہو، دیکھو میرے نبی کی سنت یہ ہے، اس پر عمل کرو، اس سنت پر عمل کرو۔ کہاں بچوں کو بتاتے ہو سکھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کرو، نبی ناراض نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کرو، اور اس نصیحت کے بعد بھی بچہ اگر نہ مانے تو کچھ سزا دو۔ جیسے نماز کے متعلق الگ حدیث میں ہے کہ اس بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب کرو اس کو، اور اس کے بعد اگر نماز 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، سزا دو، اس کو مارو۔ لیکن بچہ 10 تو کیا ہے، جب 20 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اور کوئی سزا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسکول نہ گیا، ٹیوشن نہ گیا، کوچنگ نہ گیا، کوئی ایسا کام اور دوسرا ہے اس پر تو ماریں گے اور پیٹیں گے، لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دین کی اہمیت اور عظمت اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم سے جو ہے ان کو نصیحتیں کرتے رہو، بار بار بتاتے رہو کہ یہ دین کی باتیں کیا ہیں، تو دین کی باتیں ان کو بتاؤ، ان کو مسائل بتاؤ، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب بچہ بلوغت کی عمر کے قریب ہوتا ہے تو اس کو مسائل بتاؤ۔ اب باپ تو شرما رہا ہے، باپ بتائے گا نہیں تو بچہ کہاں سے پوچھے گا؟ دوستوں سے پوچھے گا، دوستوں سے پوچھے گا تو ظاہر ہے دوسرے راستے پہ نکل جائے گا، گڑبڑ کے راستے میں نکل جائے گا، گناہ کے راستے میں نکل جائے گا۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ جو ہے ان کو دین کی تعلیم بتائے، احکام و مسائل جو ہے ان کو سکھائے، اور بری باتوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ لیکن کیا آ جائے، گھر کے اندر ہی بچہ موجود ہے اور چوٹیاں رکھ رہا ہے اور بڑے پہن رہا ہے اور ایئر بینڈ لگا رہا ہے، باپ کہاں روک رہا ہے؟ باپ کو بولے باپ کو چھٹا پہنا، وہ کہاں روکے گا اس کو؟ وہ کہاں سے روکے گا؟
جب باپ کو دیندار ہوگا اور دین کی عظمت اس کے دل میں ہوگی تو پھر روکے گا، ورنہ روکے نہیں روکے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔